مختاری پڑوسی اللہ جنت مشتوں کے لیے جو کہ خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائی کے صدر کرام تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص حبیب الرحمن صاحب اور دیگر معزز حضرات گرامی بے نظیر بزرگوں دوستوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادتوں میں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ سننے سنانے کا موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اور یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور رجب شریف کے مہینے میں کئی چیزیں اس مہینے کو حاصل ہے، اور ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج بھی ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والے جمعوں میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، اس سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے غلاموں، تمہیں میری وجہ سے کیا کچھ نہیں ملا، جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں سب میری ہی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ قرآن جیسی عظیم نعمتیں جو ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، مگر اس کے عوض میں تم سے کوئی طلب نہیں کر رہا، اس کے عوض میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، کیونکہ میں نبی تم سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضور نے مانگا کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میری چاہت یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میری چاہت کیا ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور حضور علیہ السلام تو آئے سکھانے کے لیے ہے، آئے پڑھانے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اب معلم کا کام ہوتا ہے پڑھانا، بتانا، سکھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، اللہ کے احکام، اس کے قانون ہمیں سب کچھ سکھا دیے ہیں، نجات کا راستہ بھی بتایا ہے، گمراہی کا راستہ بھی بتایا ہے، اور ہمیں جہاں جنت کی بشارتیں دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کے انعام و اکرام کی ہمیں خوشخبری بھی دی ہے، اور بڑے بڑے دردناک عذاب کی ہمیں وعیدیں بھی سنائی ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے باوجود حضور فرماتے ہیں اے لوگوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب حضور کی اہل بیت جو ہے ان میں کون کون لوگ شمار ہوتا ہے؟ جو مشہور معروف بات ہے، وہ 5 ہستیاں جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت جو ہے اس اہل بیت کے اندر رسول اللہ کی بیویاں بھی شامل ہیں، یہ بات بھی رکھیے گا۔
حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے اور علی بھی ہے. یہ ہے اہل بیت. انہی اہل بیت میں سے ایک فرد ہوئے جسے چھٹا امام کہا جاتا. ان کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو 12 امام ہوئے ہیں نا، اور پہلے نمبر پر حضرت علی، پھر اس کے بعد علی کے بیٹے ہوئے امام حسین، اور امام حسین کے بیٹے ہوئے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے جو بیٹے ہوئے امام محمد باقر، اور امام باقر کے جو بیٹے ہوئے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے، اور پھر آخری اور چوتھے امام جو ہے وہ امام مہدی ہوں گے. یہ ہے وہ 12 امام جس کو امام کہا جاتا ہے. یہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، یہ ہمارے بھی امام ہیں، اور صحیح معنی میں یہ اہل سنت کے امام ہی یہی. ہمارے امام اعظم بھی ہیں. ہمارے امام جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ کا نام جو تھا نا وہ جعفر تھا. آپ کی کنیت جو ہے وہ تھی ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب جو تھا وہ تھا صادق. اس لیے کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اور کسی خوبی کا غلبہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جھوٹے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جھوٹے تھے، صدق کا غلبہ تھا. اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا تھا. مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تصدیق بڑی مشہور تھی. فاروق اعظم کی عدالت بڑی مشہور تھی. عثمان غنی کی شرم و حیا اور سخاوت بڑی مشہور تھی. تو کیا اور سخی نہیں تھے؟ مگر ان پر سخاوت کا غلبہ دور تھا. حضرت علی رضی اللہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری بڑی مشہور تھی، مگر ان پر غلبہ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے کو ڈرپوک تھے نہیں، وہ بھی تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے. اب چونکہ یہ اولاد ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علماء نے اس کو بڑی بحث کی. فرماتے ہیں جو حکم کل کا ہوگا وہی حکم جز کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو برکات تھی وہ برکات اس حصے کی بھی ہوگی جسے رسول اللہ حصہ قرار دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ ہے. اور پھر ان کی اولاد جو ہوئی وہ امام حسن ہوئی، اور امام حسن حسین کی اولاد میں سے پھر یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گئی. اور امام جعفر صادق جو ہے یہ ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، محمد بن قاسم کی اولاد میں سے، محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہوئے قاسم ان کی اولاد میں سے. اس لیے کہ جب حضرت ابو میں بارہا بتا چکا ہو، جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تھا تو اسما بنت امیس جو کہ ابو بکر صدیق کی بیوہ تھی، تو ان سے نکاح کیا حضرت علی نے. اب کس کے زوجہ ہو گئی؟ حضرت علی کی. ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا محمد بن ابو بکر. یہ تھے کس کے بیٹے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے. وہ چھوٹے ہی تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا
چونکہ بیٹے کے ساتھ جس کے ساتھ رہنے لگی حضرت علی کے ساتھ، ان کے نکاح میں آ گئی، تو محمد بن ابو بکر کی کفالت اور پرورش جو کی وہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کی۔ تو ان میں کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جو حضرت علی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے بارے میں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت موجود، پوچھو مجھ سے آج جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایسے حضرت علی نے بھی فرمایا تھا، لوگوں مجھ سے پوچھ لو آج جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جو علم کا سمندر معجزن تھا وہ کہاں سے ملا تھا؟ رسول اللہ کی ذات سے ملا تھا، اور یہ منتقل ہوتا ہوا کہاں آ گیا؟ امام حسن حسین سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے در آ گئے، یا پچھٹے امام ہوئے، اور 80 ہجری میں آپ کی ہوئی ہے پیدائش، اور 148 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ کم و بیش 68 سال کی عمر آپ نے پائی، جس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اپنے وقت کے، اس بات سے دلائیے کہ 4000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے، کتنے؟ 4000 سے زیادہ، اور 400 کاتب آپ کی محفل میں موجود ہوتے تھے، قلم اور دوات لے کر، کاغذ لے کے، جو ان کے بعد موجود تھا لکھنے کے لیے، لکھا کرتے تھے امام جعفر صادق کے۔ اور ایک شاگرد کیسے ہوئے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے 2 سال نہ ملتے تو میں تو بیکار ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ جانتے وہ کون ہے؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر کے شاگرد تھے۔ 2 سال آپ نے ان سے مل پائے۔ فرماتے ہیں اگر مجھے امام صاحب کے 2 سال نہ ملتے نا، میں برباد ہو جاتا۔ تو کسی شاعر نے بڑے بڑے پتے کی بات کہی، ان کی صحبت میں رہ کر جو علم و فنون حاصل کیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے دیکھا کسی خواب کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی بچہ ہے حضور کی گود میں ہے، اور سلمان فارسی موجود ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جس کو آپ نے گود میں لیا ہوا ہے؟ سلمان فارسی کندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا اس کی نسل میں سے یہ ہوگا، اگر علم سریا میں ستارے پہنچ جائے گا یہ وہاں سے بھی لے آئے گا۔ ارے زور سے کہہ دیجیے، تو کون تھے؟ نعمان بن ثابت، جس ہمارے امام، جسے ہم اپنا امام کہتے ہیں نا، سر جھکا کے نہیں کہتے، سر اٹھا کے کہتے ہیں، امام اعظم کو نہیں، وہ فرماتے ہیں جب تک بیکار نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بیکار نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ان کی صحبت میں رہ کر بولو، بعد نے یہاں انکار کیا، بھلے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ امام اعظم کی جو تاریخ ولادت ہے نا، وہ ہے سن 80 ہجری، اور یہ بھی 80 ہجری میں ہی ہوئے۔ ان دونوں کی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی عقل کے خلاف نہیں ہے، ہو سکتے ہیں۔ امام اعظم تابعی ہے، آپ نے 10 صحابہ کرام کی زیارت کی، 10، اور امام جعفر کو جو علوم ملے ہیں وہ کہاں سے ملے ہیں؟ وراثت میں ملے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے معلوم پتہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔
یہ ان کے وارث تھے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا چہرہ جانتے ہو کیسا چمکدار تھا. ایسا چمکتا تھا جیسے 14 رات کا چاند چمک رہا. یہ وہی چمک تھی, یہ وہی چمک تھی جو رسول اللہ کا چہرہ چمکتا تھا. وہی چمک ہم یہاں پہ دی. اس لیے کہنا غلط نہ ہوگا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ ساری انہیں کی چمک ہے. اور پھر حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کو ایسا علوم اور روب اور دبدبا کا فرمایا تھا, تو پھر آپ ہی کا حصہ تھا, کسی اور کو نہ مل سکا. یہ وہ لوگ جو کہتے نا ہو جاتا تھا. ایک سفر میں تھے نا, جب سفر میں تھے تو کوئی ایک شخص آ گیا ان کے پاس, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور والا آپ دعا کریں, اللہ مجھے نا اتنا مال آ رہا ہے کہ میں حج کروں. کیا کروں میں؟ حج کروں. بھائی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مال دے تو میں حج کروں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ, اللہ نے اس کے گھر کا حج فرض کیا ہے لوگوں کا جو صاحب استطاعت ہو. آپ نے فرمایا جا, اللہ تجھے اتنا مال دے گا کہ تو 50 حجت کرے گا. ارے زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہنے میں کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے نا جی, کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے نا, کوئی بیٹری کا مسئلہ بھی نہیں, کوئی زیادہ ختم ہو جائے گی. تو ضرور سے کہیے محبت کے ساتھ چلے کہ آپ جاگ رہے. اور اللہ رب العزت کو جانتے ہو 2 لفظ بڑے پسند ہیں. کتنے لفظ؟ 2 لفظ بڑے. تو کوئی کہتا ہے نا سبحانک انت سبحانک, ٹھیک ہے حدیث میں لگا. تو جب کوئی یہ کہتا ہے انت سبحانک اللہ تو پاک ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. اس لفظ کے وسیلے 2 مانگوں کہ اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو ایک لفظ سبحان اللہ وبحمدہ, فرمائے یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے ہم لوگوں کو رزق فراہم کرتے ہیں. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سائل نے کہا کہ حضور مجھے دعا فرمائے. آپ نے کیا فرمایا؟ تو جا تو 50 حج کرے گا. کوئی کہتا ہے یار مذاق کے کرو, ایک ہونا مشکل ہو گیا 50 حج, کیونکہ امام حسن نے 25 حج کیے تھے اور امام حسین نے 25 حج کیے تھے, وہ بھی پیدل. آپ نے فرمایا جا تو 50 کرے گا. قدرت خدا کی دیکھیے, آپ کا کہنا تھا اللہ نے اسے زندگی بھی دی. ارے کہیے سبحان اللہ. زندگی بھی دی. اب نگاہ دیکھیے کہاں تک دیکھ رہی. زندگی بھی دی, اتنا مال بھی دیا, اتنا مال بھی دیا. تیسرے نمبر صحت بھی دی. جب تو 50 حج کر لی ہے نا, 50 حج ہو گئے. اب اگلی بات, اس نے کہا بھی مال موجود ہے, زندگی بھی ہے. مال بھی ہے, زندگی بھی ہے, کیوں نہ 91 بھی کر لوں. اب وہ 91 کی تیاری کر کے چل پڑا. طلاق اس نے کہا گرمی کا موسم بہت زیادہ, کیوں نہ میں اس میں نہا لوں. پر جیسے ہی تالاب میں نہانے کے لیے اترا نا, پیر پھسل کے ڈوب گیا, وہ اس کا انتقال ہو گیا. دعا کتنے کی تھی؟ بولیے 50 کی. تو 91 ہو نہیں سکتا تھا, 91 ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی تھی. اسے کہا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈر, مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جس کا تذکرہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرات محترم, آپ جب حج کے لیے گئے تشریف لے گئے,
آپ کو معلوم ہے جب سفر ہوتا ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، بڑی دشواریاں اس سفر کے اندر پیش آتی ہیں۔ راستے میں کھجور کا درخت آپ نے دیکھا جو کہ خشک تھا، کھجور نہ تھی، خشک تھا۔ اب کسی غلام ساتھی نے دیکھا نا کہ وہ کھجور کا درخت دیکھ رہا ہے، سایہ بھی ہو، سایہ بھی مل جائے اور کچھ کھانے کے لیے بھی کچھ غذا کا انتظام ہو جائے، تو آپ نے دیکھنے کے بعد فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ یہ درخت تو ہماری تواضع کر، کچھ ہمارے لیے پھل پیش کر جو تیرے پاس اللہ نے تجھے دیا۔ اب درخت کی باتیں کون سنے گا؟ کون سنے گا؟ یہ ایک بات ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک شخص پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت اگر چل کر آ جائے نا ایمان لے گا، یہ درخت چل کر لیا۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اور درخت بھی کبھی چلے ہیں کیا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ بات کر جو عقل میں آئے۔ اس نے کیا کہا نہیں یہ درخت چل کر آ جائے تو ایمان لے آؤ۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے ایسا کر تو درخت سے جا کے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اور اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول درخت بھی کوئی بات سنتے ہیں کیا؟ درخت بھی کوئی بات سنتے ہیں کیا؟ درخت کی کوئی زبان ہوتی ہے، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا، جا کے اس نے کہا نا کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے، درخت سے یوں اپنے جوڑوں کو اٹھا اور چلتا ہوا بارہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے کہ درخت جانتا تھا کہ بلانے والا اللہ کا رسول ہے، بلانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اب ساری کائنات کے رسول ہے، ساری کائنات کو اللہ نے ایک چیز عطا کی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے معرفت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے وہ؟ معرفت مصطفیٰ، پہچان مصطفیٰ۔ اور بالکل ایسا ہی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب مریم کے پاس تازہ کھجور آئی تھی نا، پوچھا مریم کہاں سے آئی؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو امام جعفر نے کہا کہ جاؤ درخت کے بعد جا کے کہو ہمیں تازہ کھجور دے، ہماری کچھ خالص تواضع کرے۔ جب وہ آپ کا مرید، وہ آپ کا محب جب درخت کے بعد جا کے کہتا ہے تو درخت جھک کے آگے استقبال کرے کھجور پیش کرتا ہے۔ اور بات یاد لے لیجیے، یہ وہ گھرانہ ہے ہمیشہ دینے والا گھرانہ ہے، ان کی سخاوتیں بڑے مشہور ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ دن کے اجالے میں تو کرتے ہی تھے، مگر اکثر خیرات رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے۔ اپنی بھی طبیعت ہوتی ہے، حدیث میں ہے قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے اللہ کے ٹھنڈے عرش کے سائے کے نیچے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو صدقہ ایسے کرے ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، دکھا کے دینے میں حکمتیں ہیں لیکن اس میں حکمتیں زیادہ پوشیدہ۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ رات میں کھانا بنواتے تیار کر کے خادم سے نہیں کہتے تھے، خادم سے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود اس بورے کو اٹھا کر ہر ایک ضرورت مند کے گھر پہ جاتے تھے، وہ کھانے کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ تھے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آخری بات کو پھر میں ختم کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے تھوڑا عمل اگر یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ تھوڑا عمل یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو وہ زیادہ سے بہتر ہے۔ یہ 12 امام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، کون کون سے تھے ایک بار نام پھر دہرا لیجیے۔ پھر میں اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، چونکہ بات بہت اہم ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ میرے چینل پر اپلوڈ بھی ہوتی ہے،
یہ میرے چینل پر اپلوڈ بھی ہوتی ہے، تو میری ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے اس اعتبار سے۔ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کتنے تھے جو کہ فاطمہ سے پیدا ہو گئے؟ کسی کو غلط پتہ چلے گا؟ 2 تھے۔ کتنے تھے؟ ارے بول دیجیے، نام بتا سکتے ہو؟ امام حسن اور امام حضور کو دونوں ہی پیارے تھے نا؟ ارے بولیے، دونوں پیارے تھے، اور دونوں میں وہ خوبیاں موجود تھی جو کسی امام میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ کیا ہے کہ اس 12 اماموں میں سے 11 امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہوئے، اور کل ایک امام حسن کی اولاد میں سے ہوئے؟ یہ واجب لگتا ہے؟ حکمت خدا بندی ہے یا کوئی پلاننگ ہے؟ سن رہے پتہ کہ دیکھیے نا، امام حسین کی اولاد ہوئی امام زین العابدین، امام زین العابدین کی اولاد ہوئی امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ آ جائیں تو امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا ہوئے، امام تقی ہوئے، امام نقی ہوئے، امام حسن عسکری ہوئے۔ اس کے بعد آخری امام کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے۔ یہ امام مہدی جو ہوں گے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا، پھر امام حسن کی اولاد کہاں گئی؟ امام حسن کی اولاد کہاں گئی؟ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی 2 جماعت کے اندر صلح کرائے، غوث پاک سید امام حسن بھی ہے، اور کراچی چلے جاؤ، کراچی میں بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے بزرگ؟ عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی اولاد میں سے، داتا علی حجویری امام حسن کی اولاد میں سے، خواجہ غنی نواب امام حسن کی اولاد میں سے۔ تو ان کی اولاد کہاں گئی؟ کیا ان کی اولاد ایک بھی پائے کی نہ تھی؟ ایک 12 اماموں کا شامل شمار ہو جاتا؟ یہ لمحہ دے رہا ہوں سوچنے کی سوال ہے۔ آخری امام ہوں گے امام مہدی جو امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، آخری امام ہوں گے، اور وہ آئیں گے آخری میں۔ اس پوری دنیا کے اندر حسنی موجود ہے، حسینی بھی اور حسینی موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو ہے سارے عالم میں بکھرا پڑا ہے، سارے عالم کے اندر دنیا گھوم لو، آپ کو ہر جگہ سید ملے گا۔ پوچھو کون سا سید ہے؟ بولے حسنی ہو، کوئی کا حسینی ہو، کوئی کا گیلانی ہو، کوئی کا جیلانی ہو، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، تو بکھرا پڑا ہے، سارا گلشن میں کہا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں۔